ایک عورت کسی کو پسند کرتی تھی، گھر والوں نے زبردستی شادی کہیں اور کروا دی۔ اس مرد سے 3-4 بچے ہیں۔ پھر اس عورت کا اپنی پہلی محبت سے رابطہ ہوا اور اس کے ساتھ بھاگ گئی اور نکاح پر نکاح کر لیا اور اس سے 10-11 بچے پیدا کیے۔ پہلے شوہر سے نہ خلا لیا، نہ طلاق ہوئی اور نہ اس سے رابطہ ہے۔ اب یہ عورت بڑھاپے میں ہے، اس کو پتہ چلا یا احساس ہوا کہ میں تو بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ بٹ یہ سب سن کے کیا لگا آپ کو؟ استغفر اللہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک سوال آپ کے پاس معاشرے سے آیا ہے۔ میرے پاس ایسے کئی سوال اس سے ملتے جلتے کیس آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ پہلی بات یہ اچھی بات ہے کہ ان بزرگ خاتون کو چلیں موت سے پہلے شرمندگی ندامت تو ہوئی، توبہ کا احساس تو ہوا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروایا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب اعلان کر دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، اور اب وہ احساس ہو رہا ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو بندہ توبہ پکی کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے شروع کر دے، پچھلی زندگی کی کمیاں پوری کرنے شروع کر دے، تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ عرض کریں گے معاشرے کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے، ان سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ جو پہلا خاوند تھا اگر وہ زندہ ہو، ابھی تک یہ پہلے کے نکاح میں ہے، دوسرا نکاح ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ پہلے خاوند نے نہ اس کو طلاق دی نہ اس نے خلا لیا، تو یہ ابھی تک پہلے خاوند ہی کے نکاح میں ہے۔ اگر وہ زندہ ہو تو واپس اس کے گھر میں جائے، اس سے معافی مانگے اور اس کے گھر میں رہنا شروع کر دے، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو بھی یہ اسی کی بیوہ کہلائے گی۔ یہ جو نکاح پر نکاح اس شخص نے کیا ہے تو وہ حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو حرام رشتے بیان کیے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم تو شروع ہو کر اسی میں فرمایا والمحصنات من النساء، وہ خواتین جو شادی شدہ ہوں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ جو دوسرے شخص نے جو عاشق تھا، اس نے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ اب آپ پوچھیں نا کہ وہ 11 بچوں کا کیا ہوگا؟ بھٹی صاحب میری تو زبان ہی نہیں ساتھ دے رہی، اتنے سوالات ہیں اس میں۔ ایک تو وہ جس سے رابطہ ہی نہیں رہا، جہاں سے نکاح پہ نکاح، ان بچوں کی زندگی کیا ہے جو 10-11 بچوں کی زندگی رول گئی کہ یہ جو 11 بچے بعد والے ہیں، پہلے 4 کو ماں کی شفقت محبت نہیں ملی، وہ اکیلے باپ نے پال لیے ہوں گے، اور یہ جو دوسرے 11 ہیں ان کا نسب والد کی طرف سے نہیں چلے گا، یہ ماں کے وارث ہوں گے، ماں ان کی وارث ہوگی۔ یہ جو بدکار ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان بچوں کے ساتھ، ساری بدکاری ہے، یہ سب بے حیائی ہے۔ اور یہاں تک میں نے علماء کرام کے فرامین پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان آیا، فرمایا من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جس بندے نے کسی شخص کی بیوی کو ورگلایا، اسے سبز باغ دکھائے، خامد کی خامیاں بیان کر کے، اپنی بڑائیاں بیان کر کے کہ تو میرے پاس آ جا، اور اگر وہ طلاق لے کر بھی چلی جائے اور اس کے ساتھ جا کر باقاعدہ نکاح بھی کر لے، تو اس حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ جس نے کسی شخص کی بیوی کو ورگلایا، اپنے جال میں پھنسایا، پہلے خاوند سے طلاق بھی دلوا لی، پھر نکاح بھی کر لیا، تو بھی اس کا نکاح باطل ہے اور یہ گناہ گار ہے۔ تو جس نے پہلے خاوند سے نکاح طلاق لی نہیں، خلا لیا ہی نہیں، اور آگے جا کے شادی کر لی، تو وہ حرام ہی حرام ہے۔ دیکھیں بھٹی صاحب کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں، ایک طرف طلاق لینے کے باوجود نکاح بھی کیا تو بھی وہ نہیں ہے، پھر بھی نہیں، اور یہاں پہ تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے۔ بالکل الٹا ہے کہ اس نے پہلے خاوند سے طلاق لی ہی نہیں،
تو یہ بزرگ خاتون اگرچہ 70 80 90 سال 100 سال کی بھی ہیں، ابھی تک پہلے خامد کے نکاح میں ہیں اگر وہ زندہ ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ذرا تصحیح فرمائیے گا۔ ایک تو یہ کہ جتنی بھی زندگی گزری وہ گناہ کی گزری، گناہ کی گزری ہے۔ وہ سارا عمل گناہ میں رہا۔ جی جی بالکل۔ ان بچوں کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ ان بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھا، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا اور وہ پیدا ہو گئے، اور جرم ان کا ہے دونوں کا، تو ان دونوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور پہلے خامد کے جو حق تلفی اور ظلم کیا ہے تو اس خاتون کو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور ان بچوں سے بھی جن کو چھوڑ ان کے بچوں کو جو جن کو ممتا نہیں ملی ان کی بھی یہ مجرم ہے۔ اللہ، تو بہرحال اب آخری حال ان کے پاس کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ، استغفار، اور اگر پہلا خامد زندہ ہو تو اس سے جا کر معافی۔